بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں مبشر ندیم ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ احمد خان صاحب, جو کہ ڈائریکٹر لا ہیں ریپبلک پالیسی میں اور پیشے کے اعتبار سے ایک ماہر وکیل ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. سر مجھے بتائیے گا ناظرین, آج ہمارا جو پروگرام ہے نا وہ الیکٹورل ایجوکیشن وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا, اور دوسرا پاکستان میں اس کی اہمیت اور ضرورت کتنی ہے اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. تھینک یو سو مچ مبشر صاحب. دیکھیے, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ دیٹس ریئلی ویری امپورٹنٹ ان ایوری اسفیئر آف لائف. الیکٹورل ایجوکیشن جہاں پہ بھی ڈیموکریسیز ہیں, جہاں پہ بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ کو ایک چیز کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے, آپ کی اس کے حوالے سے تربیت ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو پرفارم کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی. کوئی بھی حق ہے, کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو لینا. ووٹ ایک آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کوئی بھی حق ہے, چاہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, چاہے وہ رائٹ ٹو لائف ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, کوئی بھی حق ہے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ آپ کا حق ہے. اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ نے یہ حق ایکسرسائز کیسے کرنا ہے, آپ نے وہ حق لینا کس سے ہے. بالکل. مبشر صاحب, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں, آل دا پبلک انسٹیٹیوشنز ان پاکستان, ایک یونین کونسل سے لے کے سپریم کورٹ تک, یہ تمام ادارے جو ہیں یہ ہمارے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. آپ غور کر لیجئے گا, سپریم کورٹ جو ہے وہ آپ کا جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے, آپ کا جو رائٹ ٹو پروٹیکشن آف یور فنڈامنٹل رائٹس ہے, ایک سپرویژن اس کا رول ہے. تمام ادارے, اسکول لے لیں, پولیس اسٹیشن لے لیں, کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے, وہ پبلک پراپرٹی ہے, وہ پبلک انسٹیٹیوشن, وہ آپ کے رائٹ کی پروٹیکشن ہے. جب تک لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ نہیں, یہ تمام ادارے آپ کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ہیں, اور آپ نے ان سے یہ پروسیجر ہے, اس طریقے سے آپ اپنا رائٹ لے سکتے ہیں, تو معلوم جب تک نہیں ہوگا تب تک وہ اس کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. جی. اچھا سر, بتائیے کہ جو ہمارا قومی نصاب ہے, کیا وہ اس چیز کو فلفل کر رہا ہے, میٹ کر رہا ہے؟ جو ہم الیکٹورل ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو کیا اس میں یہ چیزیں میٹ کرتی ہیں, فلفل کرتی ہیں؟ بدقسمتی سے بالکل بھی نہیں. ہمارے ہاں پریپ سے لے کے ماسٹرز تک, یعنی لوور گریڈ سے لے کے یونیورسٹی ایجوکیشن تک, کہیں پہ بھی ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا. الیکٹورل ایجوکیشن کا کوئی کریکولم نہیں ہے پاکستان میں. دنیا میں, اگر میں ریسنٹلی ڈبیٹ میں بات کر رہا تھا کہ کوریا میں میں ایک اسکول وزٹ کیا, تو وہاں پہ بچوں کو بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی ہے کیا, اس میں آپ کا رول ہے کیا, پاور آف ووٹ ہے کیا, رائٹ ٹو ووٹ ہے کیا. تو بچپن سے جب آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ ویسے ہی پھر پرفارم کرنا شروع کرتے ہیں, تو وہ چیز آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. میں ایک چھوٹی سی عرض کروں, ایک چیز ہے رائٹ ٹو ووٹ, ایک چیز ہے پاور ٹو ووٹ. یہ بڑی زبردست بات ہے. رائٹ ٹو ووٹ تو یہ ہے نا کہ جی یہ میرا حق ہے, رائٹ ٹو ووٹ, میں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. لیکن پاور ٹو ووٹ, کیا وہ حق مجھے ایکسرسائز کرنے کا اختیار بھی ہے؟ جیسے کہ آج کل سینیریو چل رہا ہے, تو پاکستان میں جو پاور ٹو ووٹ ہے اس کو بہت سارے چیلنجز ہیں, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میں اگر اس پہ ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے. اب رورل ایریاز کو لے لیں, وہاں پہ خواتین کے پاس رائٹ ٹو ووٹ تو ہے, لیکن پاور ٹو ووٹ وہ انفلوئنسڈ ہے. والد کہتے ہیں تو وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے, گھر کا سربراہ کہتا ہے تو وہاں پہ ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک بہت ہی سیکرٹ, مقدس اور آپ کی انڈیپینڈنٹ چوائس ہے کہ آپ نے وہ ادا کرنا ہے, وہ فرض ہے آپ کے اوپر. لیکن کیونکہ ہماری نہ ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری ایجوکیشن ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو یہ ایک بزنس کے طور پہ, ایک کیا کہنا چاہیے, کاروبار کے طور پہ کچھ لوگ اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم پھر کسی نہ کسی فیکٹر کی وجہ سے اس کاروبار کا حصہ بنتے ہیں. اچھا سر, مجھے حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی اور ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں, ان کا کردار جو ہے الیکٹورل ایجوکیشن کو لے کے وہ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل, یہ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے مبشر صاحب. ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ الیکٹورل ایجوکیشن ہونی چاہیے. وین دے آر ان دا گورنمنٹ, دے شوڈ ڈیولپ
पॉलिसीज़ ऐसा कुछ वो करें कि ये चीज़ आपके करिकुलम में हो, बचपन से आपको पढ़ाया जाए, आपके निसाब में शामिल हो, तो वो उनके लिए फ़ायदा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं जब इलेक्शन डे की बात करूं, इलेक्शन वाले दिन जो आपका पोलिंग एजेंट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, वो बहुत बड़ा उसका एक की रोल है आपकी इलेक्शन मशीनरी में और इलेक्शन वाले दिन में। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार जो एक समझदार आदमी है या एक समझदार खातून है उसको अपना पोलिंग एजेंट का रखें ताकि वो लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सके। लेकिन उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। अब होना तो ये चाहिए कि व्हाट्स पोलिंग एजेंट, ये एक पूरा एक सबक हो, एक लेसन हो जो कि बचपन से हमें पढ़ाया जाए, और उसका रोल क्या होता है, उसने कैसे परफॉर्म करना है, उसको कितना विजिलेंट रहना है। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे लीडर्स और ऐसे होता है साहब ना, जिस तरह आपने बात की कि एक पूरी ट्रेनिंग हो, एजुकेशन हो। हमने भी देखा है इलेक्शन 2-3 तो ऐसे देखे हैं कि जहाँ पे मतलब मैं हूँ, अगर किसी पार्टी को मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ या उनका सपोर्टर वोटर हूँ, तो मुझे उठा के कहते हैं आ जाएं भी, आपको ना पूरा एजेंट लगा देते हैं, बेशक मुझे कख पता ना हो। जी जी, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा एंड पे कि जो इलेक्टोरल एजुकेशन है उसके ना होने से पाकिस्तान में उसके नुकसानात के बारे में ज़रा थोड़ा सा ये ज़बरदस्त आपने देखिए, आप जब भी कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। एग्जैक्टली, कंपैरिजन इस तरीके से आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में किसी भी मुल्क का इलेक्शन उठा लें, वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पे, बहुत बेशुमार चीज़ें पढ़ी हैं। रिसेंटली मैंने एक इलेक्शन देखा साउथ कोरिया में, मुझे सब यकीन करें इतना पीसफुल, इतना रेस्पेक्टेबल तरीके से ऑल द प्रोसेस वाज डन। रीज़न इलेक्टोरल एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस सारे प्रोसेस को इस नज़र से देखें कि हमने एक नेशन तैयार करनी है जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर यकीन रखती हो। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हफीज़ अहमद खान साहब ने इलेक्टोरल एजुकेशन के हवाले से अपनी आरा और अपना तज्ज़िया पेश किया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से मुस्तफ़ीद फरमाएं ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।